اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی بافیض ہوتی ہے. اہل ایمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، فرمایا اللہ انہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتی ہے کہ ان کے لیے لا متناہی اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لا متناہی اجر. صرف شرط یہ ہے کہ باپ کو احساس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں اب باپ ہوں. استاد کے لیے یہ احساس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں. یہاں فیضان ہے حضرت سیدی ابو البرکات علیہ رحمہ کا. سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے. تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں. اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں. اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں، آپ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے. ہر حال میں نفع. اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا، کوئی عذر مانے ہوا، تو کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جکڑ لیا ہے، لہذا وہ جو نیک اعمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں، وہ تم اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا، اس کو وہ اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا. ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے. بعض لوگ پریشان ہو گئے میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں. اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے. تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے. یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا جب کلمہ، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت. کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے. ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے. یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے. وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے. آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے.
زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے، خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں